کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، یہ مجلس عزائے امام حسین ہے میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر میں ایک بات، چونکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں بھائی، جو میرے ہم سن اور کم سن ہیں، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں ان کے علم میں اضافہ کر سکوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مجلس عزائے سید الشہداء ہے، جس کے بارے میں دیکھیے میں بہت سی چیزیں اس لیے بھی بار بار پڑھتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں اور یاد رہیں، چونکہ یہ ایک سوتر ہے اور یہ ایک پورا فارمولہ ہے اور یہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ توجہ کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں۔ حدیث پڑھی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے، ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ جبریل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بے شک آنا چاہیے، امانت الہی کو ان کی حجتوں تک پہنچانے والا ہے۔ اسرافیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اسرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے پروردگار عالم نے مجلس کے اندر کہ جاؤ تم بھی جاؤ اور دیکھو۔ یہ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ اسرائیل کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں، کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، لیکن اسے اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچنا ہے نا تو وہ ملک الموت کے چینل ہی سے ہو کے گزرے گا۔ تو ملک الموت کو بھی مجلس عزائے امام حسین میں بھیجا جاتا ہے۔ اے پروردگار وجہ کیا ہے کہ تو ملک الموت کو بھی بھیجتا ہے مجلس عزائے امام حسین میں؟ وجہ کیا ہے کیوں؟ کہا کہ دیکھو سب کے سب گزریں گے ملک الموت کے چینل سے ہو کے، تو میں ملک الموت کو اسی لیے بھیجتا ہوں کہ جانے کے بعد ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر کرے کہ کون مجلس میں سیاست کی غرض سے آتا ہے، کون عبادت کی غرض سے آتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری! میرے مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ ہاں کہ کون، تم یہ ایک ایک آدمی کے اوپر نظر رکھنا، اسے واچ کرو کہ کون ہے، کس نیت سے آیا ہے، سیاست کی غرض سے آیا ہے یا عبادت کی غرض سے آیا ہے۔ متوجہ ہوئے؟ اور بس اگر کوئی عبادت کی غرض سے آیا ہے تو اسے ایسے لے جانا کہ خبر تک نہ ہو، اور جو سیاست کی غرض سے آیا ہو تو تجھے اختیار ہے کہ اس کی روح کیسے قبض کر۔ توجہ تو عزیز و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں وہ باتیں بتانے والا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہونے والی ہیں۔ فرمایا اعلموا رحمکم اللہ ان مثلکم فی هذا اليوم کمثل ورق لا شوک فیہ الی 40 سنة ثم یاتی من بعد ذلك شوک وورق الی 200 سنة ثم یاتی من بعد ذلك شوق لا ورق فیہ حتی لا یرا فیہ الا سلطان جائر او غنی بخیل او عالم مراغب فی المال او شیخ فاجر او صبی وقح او امرات رغناء۔ ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقام الیہ سلمان الفارسی یا رسول اللہ اخبرنا متی یکون ذلک،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان اذا قلت علماؤکم وذہبت قراؤکم وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ وَعَلَتْ أَصْوَاتُكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ وَجَعَلْتُمُ الدُّنْيَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ وَالْعِلْمَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَالْحَرَامَ غَنِيمَتَكُمْ وَلَا يَرْحَمُ كَبِيرُكُمْ صَغِيرُكُمْ وَلَا يُؤَطِّرُ صَغِيرُكُمْ كَبِيرُكُمْ فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم ويجعل باس بينكم وبقي الدين لفظ على ألسنتكم. صلوات پڑھو پھر ترجمہ کروں آپ کے سامنے. نصیر بھائی خطبہ پڑھنے کی غرض اور غایت یہ ہے کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا تو نوٹ کرے. اور چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایک بات ثابت کر کے دکھائے جو 1400 سال پہلے رسول نے کہی تھی وہ اس وقت ہو رہی ہے یا نہیں. قبلہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں ترجمہ کروں اگر سب کی طبیعت ہے تو. ہاں اتنے لوگوں کے لیے کروں. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. دل تھام کے بیٹھیے گا. ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک پیغام ہے. توجہ. سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تم پہ رحم کرے. تمہاری مثال آج کل ایک پودے کی طرح ہے کہ جس میں صرف اور صرف پتے ہیں. کتنی ہولناک کانٹے دار درخت ہو لیکن جب وہ اگتا ہے تو اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک پودے کی مانند ہوتی ہے. پتا ہی اگتا ہے. سرکار نے وہی مثال دی. یہ بلاغت کہ اللہ تم پہ رحم کرے. تمہاری مثال ایک پودے کی مانند ہے جس میں صرف اور صرف پتے ہیں, کانٹا ایک بھی نہیں ہے. یہ سلسلہ اب سے 140 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد شوکن و برکن, اس درخت اسلام کے اندر پتے اور کانٹے دونوں ہوں گے. الی مئتے سنتن, یہ سلسلہ 200 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد شوکن لا ورق فیہ, اس درخت اسلام کے اندر سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب سرکار نے کیا بات ارشاد فرمائی اسی کی شرح میں. خود جب لوگوں کی جبینوں کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان دیکھے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جو پیشانی دیکھنے کے بعد مستقبل پڑھ لے اسے رسول کہتے ہیں. دماغ کے اندر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حتی لا یری فیہ, توجہ, حتی لا یری فیہ الا سلطان جائر. اگر میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, ایک ایک لفظ پہ توجہ. سرکار نے فرمایا کہ بس تم اس زمانے میں نہیں دیکھو گے, مگر دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں ظالم و جابر دکھائی دیں گے. متوجہ ہو سکے سامنے؟ جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ ظالم و جابر دکھائی دیں گے. اور غنی بخیل, جب تم مالداروں کو دیکھو گے تو وہ کنجوس دکھائی دیں گے. نہ جملے کا ہی لطف نہیں لیا. جب تم غنی کو دیکھو گے تو اسے بخیل پاؤ گے. یہ پڑھ ہی سکتا ہوں میں میرے سرکار. اب ایسا نہیں کہ پڑھوں بھی میں سمجھوں بھی میں. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. کیا کہا میں نے؟
اور غنی بخیل، جب تم غنی کو دیکھو گے بخیل پاؤ گے، کنجوس پاؤ گے، اور عالم مراغب فی المال، اور جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتے ہوئے دیکھو گے۔ مجھے ذرہ برابر کوئی گلہ نہیں کہ اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تو نہ کہے، میں تو سرکار کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اگر تم جو ہے وہ سبحان اللہ کہو گے تو یہ ان کے قول کی تصدیق کرو گے، میرے اوپر احسان نہیں کرو گے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ کلمہ پڑھتے ہو ان کا بھائی، توجہ، جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتا ہوا دیکھو گے، مراغب فی المال، اور شیخ فاجر، جب تم بڈھوں کو دیکھو گے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہوا دیکھو گے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور سبیون وقہن، لڑکوں کو دیکھو گے تو انہیں بد چلن پاؤ گے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں قبلہ؟ لڑکوں کو دیکھو گے بد چلن پاؤ گے۔ فرمایا اور سبیون وقہن او فقیر کذاب، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہوگا فقیر ہوگا۔ ہے یا نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، بھائی مبالغے کا صیغہ ہے یا نہیں؟ اور فقیر کذاب، کذاب کیا کہنے کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہوگا فقیر ہوگا۔ اب دل تھام کے سنیے میں کیا کہنے والا ہوں، سرکار کی بات دہرا رہا ہوں، کوئی برا مانے تو مانے۔ اور امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رعونت پاؤ گے، حسن میں جمال میں کمال میں خاندان میں۔ ارے جو کچھ ہے میری وجہ سے تو ہے، تمہیں جانتا کون تھا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ او امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رعونت پاؤ گے۔ توجہ کہ جو انتہائی فساد کی جڑ ہے۔ ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سرکار رونے لگے۔ فقام الیہ سلمان الفارسی، جناب سلمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اخبرنا متی یکون ذالک، سرکار یہ تو بتائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا یا سلمان اذا قلت علماءکم، اے سلمان ایسا جب ہوگا کہ جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مومنین، ایک بات سنیں، دل تھام کے سنیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ یہ جو خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کسی اور قوم کے لیے؟ ذرا سا صلوات پڑھیے پھر محمد وآل محمد پر۔ اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے، وذہبت قراءکم، اور جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے۔ اذا قلت علماءکم، پھر ایک حدیث سنا رہا ہوں،
فرمایا سرکار نے کہ سیاتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون الله الا في شهر رمضان فاذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. فضیلت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توجہ کہ ان قریب تم پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی. جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہوگی. محفلوں میں بلا کے پڑھوا لیا بات تمام. وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانِ، اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوگی. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سامعین سے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک ساتھ بتائیے کہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی اس کی تصدیق نہ کرے، دنیا میں نہیں رہتا، منگل گرہ پہ رہتا ہو تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن دنیا میں اگر ہے تو تصدیق کرے گا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. کہ جب ایسا ہونے لگے، بھائی حسن سعید اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہترین تحت لفظ خان، کہ جب ایسا ہونے لگے رمضان میں صرف عبادت ہونے لگے، عالم جو ہے صرف اچھے لباس سے پہچانے جانے لگے، توجہ قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہونے لگے، تو پھر اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا. میرے مولا سلامت رکھے جن کے دل میں یہ بات ہے، شرح نہیں کر سکتا. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. کہ اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو کہ لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، ولا حلم لہو، نہ اس کے پاس بردباری ہوگی، قطن چھچورا ہوگا، ولا رحم لہو، اور بے رحم بھی ہوگا. ہاں یا سلمان اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے، وَذَهَبَتْ قُرَّاءُكُمْ، جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے، وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، جب تم لوگ علانیہ طور پہ دکھا دکھا کے گناہ کرنے لگو گے. یہ میں اپنے آقا کی آمد کی علامات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو ان کے لشکر میں بھرتی ہونے کا ارمان رکھتا ہے، ذرا سا بلند ہاتھ کر کے صلوات پڑھ دے بلند آواز سے، وہ بھی گل بتا. متوجہ ہوا آپ حضرات کہ بھائی یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں، تو اب جو آئے گا تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ ہم اس کے لیے اس کے لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہو، ہمارا دماغ پریپیئر ہو. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آسان ترین چیز بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں بتا کے جاؤں گا. اگر سب کے سب وصول کریں پہلے صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد پر. میرے مولا نے فرمایا کہ شب جمعہ اگر کوئی سورت بنی اسرائیل پڑھے اور اس پہ پابندی رکھے، دوام رکھے، نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ حضرت کا ظہور نہ دیکھ لے. کیا کہا
آپ کے سامنے، اور وہ حضرت کے لشکر میں شامل رہے گا۔ کتنی آسان بات ہے نا؟ مگر یہ کیا ہے؟ وَذَهَبَتْ قُرَّاؤُكُمْ، زمانے میں قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے۔ وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، تم لوگ دکھا دکھا کے علانیہ طور پہ گناہ کرنے لگو گے۔ تک ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بہت بڑا جواب دے رہا ہوں، توجہ۔ ام المومنین ہونا فضیلت نہیں، مومنہ ہونا فضیلت ہے۔ صحیح، ام المومنین ہونا فضیلت نہیں۔ ایک خاتون کے 15 بچے ہوں، 15 کے 15 ایمان لے آئے، وہ ایمان نہ لائے تو 15 تو مومن ہو گئے۔ جب اسے پکارا جائے گا مومنین کی ماں ہے یہ، سے بولو ام المومنین ہونا فضیلت نہیں، مومنہ ہونا فضیلت ہے۔ مومنہ کسے کہتے ہیں؟ ارے بات سامنے کی ہے، ہم کیوں بتائیں؟ رسول سے پوچھ، یا علی حبو کا تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، وہ بغضوں کا شرک والنفاق، اور آپ کا بغض جو ہے وہ شرک ہے اور نفاق ہے۔ جب کوئی جنگ لڑنے کے لیے جائے گا محبت میں جائے گا یا عداوت میں جائے گا؟ نہیں بیدار ہو گیا تو اب چاہے کتنا ہی ام المومنین کا راگ آلاپ لے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ام المومنین ہونا فضیلت نہیں، ام المعصومین ہونا فضیلت ہے۔ کہا میں نے آپ کے سامنے، ام المعصومین ہونا شرف ہے۔ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ارے ظالموں نے اس لفظ کو فوکس کر کے، ارے ذرا سا میرے دماغ سے دماغ لگائیے، اس لفظ کو فوکس کر کے، ام المومنین، اس لفظ کو فوکس کر کے لوگوں کے دماغوں کو جو ہے اغوا کیا۔ چلو سب کے سب جنگ کرنے کے لیے چلو، کہاں؟ امی نے بلایا ہے۔ سب کے سب لوگ اسی کنوینسنگ پہ لگے ہوئے تھے۔ ارے بھائی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سب کے سب دوڑے بھاگے ہوئے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا ان کے دماغوں کو کس طرح مینوپولیٹ کیا گیا؟ اللہ اکبر، تاریخ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، جو صاحبان بصیرت ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بے شک وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ توجہ،
جس بستی سے یہ اونٹ نکلتا تھا، بھائی ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھو تو پھر مجلس ہی پڑھ کے اٹھوں. جس طرف سے یہ اونٹ نکلتا تھا تو جس بستی میں جانے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلی والی بستی میں اس زمانے کے چینل، میڈیا، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ سے، جن کے کندھوں کے اوپر مہریں گدی ہوئی تھی کہ یہ محدث ہیں، ان کے حضور کا کلام یاد ہے، یہ سب کے سب پہنچ جاتے تھے، گا گا کے سناتے تھے کہ یہ جو اونٹ آ رہا ہے یہ وہ اونٹ ہے کہ جس نے کبھی کسی مشرک کو سواری نہیں دی. یہ وہ اونٹ ہے کہ جس نے کبھی کسی کافر کو سواری نہیں دی. یہ وہ اونٹ ہے کہ جس کے پاس اس اونٹ کا ایک بال ہوگا جنگ میں، تلوار بازی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتا. جس کے پاس اس اونٹ کے کان کا بال ہوگا اس کی تجوری خالی نہیں ہوگی. جس بستی سے یہ اونٹ گزرتا تھا، یعنی کتنا دماغ بنایا گیا تھا. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جس بستی سے گزرتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اکیلا اونٹ، لوگ اس کے بال نوچ نوچ کے لے گئے. اونٹ بیچارہ پریشان کہ کیا بلا میرے اوپر سوار ہو گئی. اونٹ پریشان، کیا مصیبت آ گئی بھائی. سب کے سب لوگ نوچنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ آپ کے تمام تر پریشانیوں کو دور کرے. محمد آل محمد کے صدقے. اللہ اکبر. اب پورے اونٹ کو جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا. ہاں سوچ کے دیکھو اس میں کیا گزر رہی ہوگی. خیر بہت دیر کے بعد جو ہے جب سب کے سب جو ہے وہ اس کے بال نوچ کے لے گئے تو ایک آدمی ذرا تاخیر سے پہنچا. وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے، ادھر سے دیکھ رہا ہے، نوچ نوچ کے دیکھ رہا ہے کسی صورت کوئی ایک بال نصیب ہو جائے، قسمت کھل جائے. ایک بال نصیب نہیں ہوا، پریشان ہو گیا، رونے لگا. کتنا بدقسمت ہوں میں، ایک بال بھی نصیب نہ ہو. اونٹ نے بھی موج میں آ کے اپنی پونچھ ہلائی اور مینگنیاں کرنی شروع کر دی. وہ خوش ہو گیا، ایک دم دامن پھیلا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے محروم نہیں کیا، تو نے مجھے محروم نہیں رکھا. اس کی مینگنیاں جو ہے وہ سونگتا ہوا چلا. کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. سمجھ میں آیا کہ دماغ کتنے پست کر دیے گئے تھے. کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. دلاور بھائی کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. یہ سونگتا ہوا جا رہا تھا. ادھر ولید ملعون جو ہے وہ گڑھے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا تھا. اس نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کہ کیا سونگتا ہوا جا رہا. بلایا، ادھر
اب وہ جرنل اپنی فوج کا وہ ایک معمولی سا پیادہ بھاگا جی فرمائیے کیا سونگ رہا ہے؟ امی کے اونٹ کی مینگنی ہے۔ متوجہ ہو سکے آپ مینگنیا کا سونگا ذرا مجھے سونگا میں فوراً سونگی۔ ہاں انہی افواہوں کے ذریعے سے جو ہے وہ 72 فرقے 73 فرقے بنائے گئے۔ اسلام تو ایک ہی آیا تھا۔ کہاں تھی میری بات اگر سب کے یاد ہو بتاؤ؟ وَالْكِذْبَ حَدِيثَكُمْ، تم لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑنے لگو گے، حدیثیں بیان کرنے لگو گے۔ وَلَا توجہ وَالْحَرَامَ غَنِيمَتُكُمْ، جب تم لوگ حرام کے مال کو اللہ کا انعام سمجھنے لگو گے۔ خدا کی قسم اس بات کو تو پھڑک جانا چاہیے تھا۔ ارے یہ تو ایک ایسی بات کہی ہے حضور نے، ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دوربین دے دی ہے کہ اسے چیک کرتا رہے۔ وَالْحَرَامَ غَنِيمَتُكُمْ، جب تم لوگ حرام کے مال کو ہاں اللہ کا انعام سمجھنے لوگے، غنیمت سمجھنے لوگے، اللہ کا انعام۔ توجہ فرمایا میرے مولا نے وَلَا يَرْحَمُ كَبِيرُكُمْ صَغِيرُكُمْ، جب تمہارے بڈھے تمہارے بچوں کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ جواب میں وَلَا يُعَقِّرُ صَغِيرُكُمْ كَبِيرُكُمْ، تمہارے بچے تمہارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ مومنین ذرا سا بتاؤ تو صحیح، ہو رہا ہے نا؟ فرمایا اب میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہاں تو اب کیا ہونے والا ہے یہ سنیے کہ جب ایسا ہونے لگے فَعِنْدَ ذَلِكَ، جب ایسا ہونے لگے تَنَزَّلُ اللَّعْنَةَ عَلَيْكُمْ وَيَجْعَلَ بَاسَ بَيْنَكُمْ، تو پھر تم پہ لعنتیں برسیں گی۔ جانتے ہو کہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت خدا سے دوری۔ تم رحمت خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ بتاؤں سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری کسے کہتے ہیں؟ آل محمد کی فضیلت پہ شک کرنا، یہ سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری ہے۔ عزاداری کا احترام نہ کرنا، یہ سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری ہے۔ رحمت للعالمین کی بیٹی آتی ہے جو سراپا رحمت ہے مجلس کے اندر۔ ہاں متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ میرے مولا نے فرمایا تنزل اللعنت علیکم ویجعل باس بینکم، اور تم میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ پھر ذرا دل تھام کے جملہ سنو، وَبَقِيَ الدِّينُ لَفَظَ عَلَىٰ أَلْسَنَتِكُمْ، دین کا فقط اور فقط نام ہوگا جو صرف تمہاری زبانوں پہ ہوگا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی پریبھاشا کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کسے کہتے ہیں؟ خدا توفیق دے آپ کو اور آپ جائیں غدیر کی زیارت کے لیے جائیں، اور پھر غدیر کی جب زیارت پڑھیں تو اس میں جو ہے پڑھتے پڑھتے ایک جملہ آپ کو ملے گا۔ دیکھیے زیارت جو ہے وہ معصوم کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں نا، اس کی زندگی کا اجمالی تعارف ہے نا، اسی میں پڑھتے 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 ایک جملہ آئے گا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے، السلام علیکہ یا دین اللہ، اے اللہ کے دین آپ پہ میرا سلام۔ اب کیسے اس کی شرح کروں؟ ساری چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ توجہ، دین کا فقط اور فقط لفظ ہوگا جو صرف تمہاری زبانوں پہ ہوگا۔ دین کسے کہتے ہیں؟
سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، انشاءاللہ اب تو وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ میرے عزیزوں میں سناتا کہ میرے مولا نے کیا کیا علامتیں بتائیں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، تجھے اس فرش عزائے جناب امام حسین کے تقدس کی قسم، جب میرے مولا تشریف لائیں، پروردگار ہم ان کے دشمنوں کی فہرست میں نہ ہوں، اس لیے کہ بڑا مظلوم امام ہے میرا۔ آج کی شب جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی شب، اینن اسی عمر میں امام عصر بھی یتیم ہوئے ہیں، جس عمر میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یتیم ہے۔ رونے کے لیے آئے ہو نا، فرصت دینے کے لیے آئے ہو، آخری رات ہے۔ اگلے سال میرے عزیزوں کتنا اچھا جملہ کہا، جس کا جملہ ہے اللہ اسے اہل بیت کے صدقے میں جزا دے، کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج یہ اس کی یتیمی کی رات ہے کہ جو ہر صبح روتا ہے، ہر شام روتا ہے۔ خود اس نے کہا ہے کہ اے جد مظلوم ہر صبح روتا ہے، ہر شام روتا ہے، آنسو سوکھ جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتا ہے۔ خدا توفیق دے اور آپ کربلائے معلیٰ جائیں۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں یاد دلا دوں کہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سلطان کربلا کا گنبد دکھائی دیا، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے نظریہ مبارک کے نزدیک آتے ہیں، گریے میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ارے 6 کونوں والی زری کو جیسے ہی دیکھتا ہے آدمی، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، داڑے مار مار کے روتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہم گناہگار 1400 سال کے بعد جب اس ذریعہ مبارک کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ مولا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب روزانہ اپنے جد مظلوم کی 6 گوشوں والی قبر کو دیکھتے ہیں، صبح میں بھی مرثیہ پڑھتے ہیں، شام میں بھی مرثیہ پڑھتے ہیں۔ مرثیہ سنا دوں، السلام علی الشفاہ الزابلات، سلام ہو پیاس سے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، السلام علی اجساد العاریات، ارے سلام ہو ان بدنوں کے اوپر کہ جن سے لباس لوٹ لیے گئے۔ رونے کے لیے آئے ہو نا، اور کون سی چیز چاہیے رونے کے لیے میرے عزیزوں؟ امام زمانہ کا مرثیہ، السلام علی الشفاہ الزابلات، السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الشیب الخضیب، ارے سلام ہو خون میں ڈوبی ہوئی ریش مبارک کے اوپر۔ عزیزوں کیا پیاس تھی حسین ابن علی کی، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس گوشے پہ گفتگو کروں۔ سب کے سب ماشاءاللہ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کتنی ہزار مرتبہ یہ بات سنی آپ نے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں، سنی ہے نا یہ بات؟ اچھا یہ تو میرے زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں، جو سنا ہے کہ کہاں بیٹھتے ہیں، میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں یہ بات بیان کر سکوں، مگر یہ بھی کبھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیوں آتے ہیں۔ بتا دوں کیوں آتے ہیں کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں حسین، جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں سلطان کربلا، تو جناب سید سجاد پہ غشی تاری تھی۔ جناب سید سجاد کے بازو کو پکڑ کے ہلایا،
لیکن جب جناب سید سجاد سے اٹھا نہ گیا تو اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ ارے باپ کے خون کی حدت کو محسوس کر کے جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جو ان کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے بدن سے خون ایسے بہہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ ارے استفہامیہ نظر سے جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے کہا، پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ ارے تڑپ کے جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، میرے لال پہچانا نہیں؟ ارے یہ میرا ماجایا حسین، ارے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اے میرے لال یہ میرا ماجایا حسین ہے، رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ جناب سید سجاد نے فوراً سوال کیا، اے بابا کیا میرا چچا عباس نہیں رہے؟ کیا میرا بھیا علی اکبر نہ رہا؟ کیا آنو محمد نہ رہے؟ کیا قاسم نہ رہے؟ ارے ساری کائنات کی بلاغت قربان ہو جائے حسین تیرے اس ایک جملے کے اوپر۔ پتہ ہے کیا کہا میرے مولا نے؟ پیاس میں جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے۔ حسین نے ساری بلاغتوں کو سمیٹ کے ایک جملہ کہا کہ میرے لال بس یہ سمجھ لے کہ مردوں میں اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ارے جناب سید سجاد علیہ السلام نے سننے کے بعد اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قبضہ شمشیر کی طرف بڑھایا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اے بابا آپ پہ قربان ہونے کے لیے میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی میدان کارزار میں جاؤں گا، میں بھی ظالموں سے نبردآزما ہو کے جام شہادت نوش کروں گا۔ کہ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے تڑپ کے کہا، میرے لال تجھے تو ابھی نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہونا، ارے ابھی تو تجھے شام غریبہ میں شہید ہونا، ابھی تو تجھے بازار شام میں شہید ہونا، ابھی تو 40 سال نہ جانے کتنی مرتبہ تجھے شہید ہونا۔ اے میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے۔ جانتے ہو کہ کیا وصیت کی؟ کہا کہ میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے شیعوں تمہیں حسین نے اس وقت سلام کہا جب تم عالم وجود میں بھی نہیں تھے۔ اور پھر ایک بات کہی کہ اے میرے لال میرے شیعوں سے کہنا کہ اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور ایک کیسی پیاس تھی حسین کی کہ جس کا تذکرہ وصیتوں میں کر دیا۔ کربلا میں نیر بھائی، کربلا میں عصر عاشور تک زندہ رہنا کمال تھا، وہ پیاس تھی۔ اللہ اکبر۔ کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جناب علی اصغر کی پیاس کا، اور کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی پیاس کا۔ میرے عزیزو میں پڑھتا ہوں بی بی سلام اللہ علیہا کی مصیبت ضرور بھی ضرور، چاہے کوئی ایک ہی جملہ کیوں نہ پڑھوں۔ ارے 11 محرم کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار کے سینے مبارک سے لپٹی ہوئی تھی۔ سب نے کوشش کی کہ سکینہ اپنے باپ کے سینے کو چھوڑ کے لشکر کے ساتھ چلے، اسیروں کے ساتھ جو ہے وہ چلے، لیکن جناب سکینہ کسی قیمت پہ اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یکا یک کسی نے کہا ٹھہرو شمر آ رہا ہے۔ ارے نہ جانے اس بچی کو شمر سے کیا صدمہ پہنچا تھا کہ بچی شہم کے پیچھے ہٹی، شمر ملون آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی، شمر اور آگے بڑھا۔ ارے یکا یک بچی کسی چیز میں الجھ کے گری۔ ارے شمر ملون نے ایک